بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم رواه الإمام مسلم. محترم حضرات، خیر الناس کی سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوش نصیب لوگوں کو اس فہرست میں شامل فرمایا ہے، اس فہرست میں آج ہم ایک اور طبقے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سلسلے میں جو حدیث بیان فرمائی ہے، وہ حدیث حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے حکمرانوں میں سے سب سے بہتر حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور جو تم سے محبت کریں، اور جن کے حق میں تم دعا کرو جو تمہارے حق میں دعا کرے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، بلکہ ایک طویل روایت کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا. اس حدیث کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے اسلامی سلطنت میں جو حکمران ہوگا، مسلم حکمران، وہ اس سے سب سے پہلے مراد ہے، اور اس کی نیابت کرتے ہوئے جو بھی کسی ذمہ داری کو نبھائے گا وہ اسی کے حکم میں ہوگا. اس کے لیے بھی یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اور ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ جو کسی مسلم حکمران کے ماتحت نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے البتہ کسی ذمہ دار کے تحت ہم رہتے ہیں تو پھر ان ذمہ داروں کے لیے یہ حدیث ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی، کہا تمہارے حکمرانوں میں سے سب سے اچھے حکمران وہ ہیں کہ جن سے تم محبت کرو اور جو تم سے محبت کریں. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی حکمران ہے اور حکمران کے قائم مقام کسی بھی ذمہ داری پر ہے، جیسے قاضی ہے یا پھر کسی علاقے کا گورنر ہے یا کسی لشکر فوج کا کمانڈر ہے، جو امام حکمران کا نائب بن کر اس کی ذمہ داری کو نبھاتا ہے، تو وہ اگر سب سے اچھا بننا چاہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی دروازہ رکھا ہے. لیکن اس کے اچھے بننے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے وہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں اس کے ماتحت اس کے حق میں دعا کریں اور وہ بھی ان لوگوں کے حق میں دعا کریں. آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر ہونے کا معیار قرار دیا ہے. اس کے پیچھے دراصل ایک حکمت چھپی ہوئی. آدمی کسی سے محبت کب کرتا ہے؟ جب اس سے کوئی فائدہ آپ کا وابستہ ہو. جب آپ کا اس سے کوئی فائدہ وابستہ ہو تب آپ اس سے محبت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا سیدھا پیغام یہ ہے کہ رعایا کو چاہیے کہ وہ اپنے حکمران کا حق ادا کریں، یعنی اس کی سمع و طاعت کو لازم پکڑے رہیں، ان کے فرما بردار بنے رہیں.
اسلامی شریعت نے یہ بات سکھائی بتلائی ہے کہ رعایا پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے حکمران کی سمع و طاعت کریں، اور حکمران پر واجب ہے کہ وہ اپنے رعایا کے حقوق ادا کرے۔ اب یہ دو طرفہ معاملات چلتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ لازمی طور پر محبت کا جذبہ خود بخود پیدا ہوگا۔ میں ذرا اس مسئلے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رعایا پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حکمران کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر حکمران اللہ تعالیٰ کی شریعت کی، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا حکم دے تو اس کی وہ بات نہیں سنی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور حکم دے تو اس کی اطاعت فرض ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس مسئلے کو چھوڑ کر بقیہ معاملات میں یہ رعایا پہ فرض ہے کہ وہ اپنے حکمران کی اطاعت کریں۔ رعایا پر فرض ہے کہ وہ اپنے حکمران کی اطاعت کریں، اور دوسری طرف حکمران پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے رعایا کے حقوق ادا کرے، ان کے حقوق اسلامی شریعت کو نافذ کرے، لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ان کے اپنے جو حقوق حکمران پر ہیں، یا لوگ اگر عوام الناس میں سے کوئی اسے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو چھیننے نہ دے کر ان کے حقوق کی حفاظت کرے، یہ حکمران کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سادہ سے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ سب سے اچھا حکمران وہ حکمران ہے جو حقوق برابر ادا کرتا ہے، جس کی رعایا اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں حکمران اپنی رعایا کے حق میں دعا کرتا ہے، رعایا اپنے حکمران کے حق میں دعا کرتی ہے۔ ایسے حکمران سب سے اچھے حکمران۔ ہمارے زمانے میں اس معاملے میں دو طرفہ ایک قسم کا غلو ہے، افراط و تفریط۔ ایک طرف تو ایسے بہت سارے حکمران مسلط ہیں جو اپنی رعایا کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں یا ان پر ظلم زبردستی بھی کرتے ہیں، تو دوسری طرف ایسی رعایا بھی ہے جو اپنے حکمران کے سلسلے میں سوائے غلط الفاظ کے اور کچھ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ ایسے دونوں لوگوں کو یہ تعلیمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھنی چاہیے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سب سے پہلے ایسے حکمرانوں کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر سے کچھ لوگ حضرت عائشہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا قتل وہاں کے گورنر نے کر دیا تھا۔ فتنوں کے زمانے کے واقعات کا وہ بھی ایک نتیجہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر مصر کے گورنر کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ تمہارا گورنر کیسا ہے؟ تو لوگوں نے خوب تعریف کی، کہا کہ ہم میں سے کسی آدمی کا جانور کھو جاتا ہے وہ دوسرا جانور فراہم کر دیتا ہے، ہماری ضرورتوں کو ہمارے پوچھنے سے پہلے پورا کر دیتا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ دیکھو، اس گورنر نے میرے بھائی کے ساتھ جو معاملہ کیا، اس معاملے کے باوجود وہ معاملہ مجھے یہ حقیقت بیان کرنے سے روک نہیں سکتا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو کوئی میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار ہوتا ہے پھر ان پر نرمی کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ ایسے حکمران کے ساتھ تو بھی نرمی کا معاملہ کر، اور جو کوئی میری امت کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار بنتا ہے اور امت کو مشقت میں ڈالتا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو بھی اسے مشقت میں ڈال دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس حقیقت کو وہ حکمران جو ذمہ دار ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف رعایا کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پر سمع و طاعت واجب ہے، گرچہ وہ گیا گزرا قسم کا حکمران ہو، لیکن جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دے آپ کا اس کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، سمع و طاعت کریں اور آپ اس کے حق میں دعا کریں۔ سبحان اللہ، آج ہمارے سماج کا فیشن ہے مسلم حکمرانوں کو گالیاں دینا، لیکن سنت کے مطابق ان حکمرانوں کے درست ہونے سدھرنے کے لیے دعا کرنا بھی لوگ نہیں جانتے۔ یہ ہمارے سماج کی کتنی بڑی برائی ہے، کتنا بڑا خلل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور سلف صالحین میں سے ایک سے زائد سے یہ بات مروی ہے، وہ کہا کرتے تھے اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری ایک ہی دعا قبول ہوگی تو وہ دعا میں
حکمران کے حق میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے سدھار دے، اس لیے کہ اس کے سدھرنے سے پورا سماج سدھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسلامی شریعت آپ کو سکھاتی ہے برے حکمران کے حق میں برا بھلا کہنے سے کے بجائے اس کے حق میں دعا کریں کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں گے تو آپ کی دعا سے وہ سدھر سکتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا سکھایا ہوا ادب ہے۔ حاضرین گرامی، یہ بات ہوئی مسلم حکمران یا اس کے نائبین کی، لیکن یہی تعلیمات ہم اور آپ کو یہ بھی سکھاتی ہیں کہ ہم جن کو اپنا ذمہ دار بنا لیتے ہیں، جیسے کسی کمیٹی کا ذمہ دار، کسی مسجد کا ذمہ دار، کسی جماعت جمعیت کا ذمہ دار، یاد رکھیں بنیادی مسئلہ، یہ حکمران، یہ مسلم حکمران کے نائبین نہیں ہیں، یہ مسلم حکمران کے نائبین نہیں، ان کے قائم مقام نہیں، ان کے احکام ان پر ہو بہو لاگو نہیں ہوتے، لیکن ان کے سلسلے میں آئی ہوئی جو اخلاقی تعلیمات ہیں، ان اخلاقی تعلیمات کو ان پر بھی لاگو کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں بھی ذمہ دار اچھے وہی ہیں جو رعایا کے ان ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کریں جو ذمہ داریاں رعایا کی وہ لیتے ہیں۔ مسجد کا ذمہ دار مسجد کی دیکھ بھال صحیح کرے، جماعت کا ذمہ دار جماعتوں کی دیکھ بھال صحیح کرے، کسی کمیٹی کا کمیونٹی کا ذمہ دار اس کے معاملات کی صحیح دیکھ بھال کرے، اور عوام بھی ان کے ماتحتین بھی اچھے وہی ہیں جو ان کے معاون اور مددگار بنے اور ان کے حق میں دعا کریں۔ ہماری طرف فساد دو طرفہ، ذمہ دار ذمہ داری ٹھیک سے ادا نہیں کرتا، اور ماتحتین ذمہ داروں کے حق میں کبھی مددگار بننے کا سوچتے نہیں، زبان کھلتی ہے تو ان کے حق میں برا بھلا کہتے ہیں۔ خیر الناس بننے کا یہ طریقہ نہیں ہے، دو طرفہ کوشش ہونی چاہیے، وہ اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کریں، ہم اور آپ ان کے معاون اور مددگار بنیں اور ان کے حق میں دعا کریں، یہ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر ہونا چاہیے۔ آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے خیر الناس کے سلسلے کی اس اہم کڑی کا ذکر کر کے میں جو بات یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو حکمران یا ذمہ دار بنے ہیں ان کو بھی اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے، اور جو ہم ماتحتین ہیں، ہم ان کے تابع، ہم کو بھی اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا کردار نبھائے۔ خلل دونوں طرف ہے، اگر ہم صرف خلل کی شکایت کرتے رہیں گے نہ ہم خیر الناس بن پائیں گے، نہ کوئی معاملہ سدھر پائے گا، لیکن ہم ایک دوسرے کو سنبھال کر اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا یہ کہ ہمارے اور آپ کے معاملات سدھرتے جائیں گے، ہم خیر الناس میں جگہ پانے لگیں گے۔ بلکہ اسلام تو ہم اور آپ کو یہ سکھاتا ہے اگر وہ اپنا حق ادا نہ بھی کریں تو آپ کم از کم اپنا حق ادا کرتے چلے جائیں۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیسے ہوگا تمہارا حال جب تم پر ایسے اور ایسے عمرا مسلط ہوں گے جو نماز کو مردہ کر دیں گے وغیرہ۔ اللہ کے نبی نے برے حکمرانوں کا تذکرہ کیا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ایسے حال میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ تمہارا حق مارتے ہو تم ان کا حق نہ مارو، تم اپنا حق ادا کر دو، تم پر جو حق واجب ہے وہ حق ادا کر دو، سمع و طاعت کا، خیر خواہی کا، ان کے حق میں دعا کرنے کا، تم اپنا حق ادا کر دو، اور جو حق تمہیں نہیں مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، مانگو۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی نہیں کہ اس کا انتظار کرو کہ وہ اچھا ہوگا تبھی ہم اچھے بنیں گے، نہیں، آپ اپنا اچھا کردار ادا کر دیں، آپ اپنے آپ کو سدھار لیں، سنوار لیں۔ اسلامی شریعت آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے۔ اس حدیث نے ہمارے سامنے اس بات کا حکم رکھا ہے کہ اگر ہم ذمہ دار ہیں، حکمران ہیں، تو ہم سب سے اچھے اگر بننا چاہتے ہیں تو وہ ماحول ہونا چاہیے جہاں دو طرفہ حقوق ادا ہو، جس کے نتیجے میں دو طرفہ محبت کا بھی تبادلہ ہو، دو طرفہ دعا کا بھی تبادلہ ہو۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں باہم محبت کرنے والا بھی بنائے اور باہم ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنے والا بھی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونعم